بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے جیسے میری ڈلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا میری جان نکل رہی تھی۔ ایک تو یہ میرا پہلا بچہ تھا، مجھے بہت خوف آ رہا تھا، آگے پتہ نہیں سب معاملات کس طرح ہوں گے۔ ابھی میری حالت اتنی خراب تھی کہ میرے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، اور پھر اس پر سے میرے شوہر کا بے روزگار ہو جانا، ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی مصیبت آتی چلی جا رہی تھی۔ میری ساس نے تو مجھے منحوس قرار دے دیا، کہنے لگی کہ جب سے تو رخصت ہو کر آئی ہے ان میں سکون ہی نہیں، میرے بیٹے نے اچھی خاصی نوکری بھی چھوٹ گئی ہے، یہ سب تیرے منحوس قدموں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی کہ میری شادی سے پہلے میرا شوہر بہت اچھی نوکری کرتا تھا، لیکن شادی کے دوسرے ہی مہینے میں نہ جانے کیسے اس کی نوکری ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ لگی ہی نہیں۔ میں بھی شادی کے فوراً بعد ہی حاملہ ہو گئی، نہ کھانے کو پیسے تھے نہ ہسپتال جانے کو، ڈلیوری کیسے کرواتے، سمجھ سے باہر تھا۔ 8ویں مہینے میں میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، شاید ذہنی تناؤ اتنا زیادہ تھا کہ بچے پہ اثر پڑ رہا تھا۔ میں اتنی خراب حالت دیکھ کر اپنے شوہر کو کہنے لگی، اور پھر اس نے میری ساس سے کہا کہ اماں کچھ تو کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بیوی اور بچے سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ میری ساس منہ بناتی محلے کی دائی کو بلا کر لے آئی۔ دائی نے میرا چیک اپ کیا اور کہنے لگی کہ یہ کیس بہت بگڑ چکا ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اسے کسی بڑے ہسپتال میں لے جاؤ۔ میری ساس نے اسے بتایا کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ہسپتال جا سکیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف ایک نیا ہسپتال بن رہا ہے، وہاں ڈاکٹر بھی اچھے ہیں اور علاج بھی مفت ہے، یہاں تک کہ دوائیں بھی مفت وہ خود ہی دیتے ہیں، وہاں لے کر جاؤ۔ میں نے پہلے ہی علاقے کی 2 عورتوں کو دونوں ہی یہ کہہ کر دائی نے ہسپتال کا پتہ سمجھایا اور خود واپس چلی گئی۔ میرا حال بہت برا تھا۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے پاس پڑوس سے ادھار لیے تھے اور ٹیکسی بلا کے مجھے ہسپتال لے کر نکل پڑا تھا۔ میری ساس نے تو ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دیا تھا، وہ کہنے لگی کہ مجھ سے ہی ہسپتالوں کے چکر نہیں کاٹے جاتے۔ میرے شوہر کو بھی اپنی ماں کی فطرت کا علم تھا، اس لیے وہ خود ہی خاموشی سے مجھے لے کر چل پڑا۔ سارا راستہ میں درد میں دوہری رہی اور بہت لمبا راستہ تھا، تقریباً شہر اختتام کو تھا کہ جب جا کر ایک عمارت نظر آئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پر ہسپتال کا بورڈ بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ میرا شوہر مجھے لے کر اسی عمارت کے اندر داخل ہوا تو وہاں کھڑے گارڈز نے میرے شوہر کو روک دیا اور کہنے لگے کہ یہ گائنی کا ہسپتال ہے اور یہاں مردوں کا داخلہ منع ہے، صرف عورت ہی اندر آ سکتی ہے۔ مجبوراً میرے شوہر کو باہر رکنا پڑا اور میں دیوار کا سہارا لیتی اندر چلی گئی۔ ہسپتال کم اور قبرستان زیادہ معلوم ہو رہا تھا، اس قدر ویرانہ تھا کہ دور دور تک کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی، بس میں گارڈ کے بتائے راستے پر چلتی جا رہی تھی۔ بہت اندر جا کر مجھے ایک نرس نظر آئی اور میری حالت دیکھ کر وہ میرے پاس دوڑی چلی آئی۔ اس کا انداز بہت ہی محبت بھرا تھا۔ اس نے مجھے ایک بیڈ پر لٹایا، پیار سے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور میری کنڈیشن پوچھنے لگی۔ اسے دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ کم سے کم سٹاف تو اچھا تھا اور پھر بغیر پیسوں کے علاج ہو جانا تھا، یہ بھی بڑی بات تھی۔ وہ عورت کچھ ہی دیر میں 1 منٹ ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی اور ڈاکٹروں کو دیکھ کر پریشان ہوگی کہ اس حالت میں کیسے ایک میل ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکتی ہوں، لیکن اسی نرس نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی کہ یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور باہر ملک سے پڑھ کر آئے ہیں، آپ کا مسئلہ بہت ہی خراب ہے، آپ کو بہت اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میرے درد میں کچھ کمی آ گئی، اور وہ پھر کہنے لگا کہ آپ کو یہاں ایڈمٹ رکھا جائے گا جب تک بچے کی پیدائش کا عمل نہیں ہو جاتا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ میں اکیلے اس ویرانے میں اس ہسپتال میں کیسے ایڈمٹ رہ سکتی ہوں۔ میرے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر وہ نرس کہنے لگی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مریضائیں آتی رہتی ہیں، البتہ یہ ہسپتال کیونکہ شہر سے بہت دور ہے اس لیے کم لوگ آتے ہیں، اور پھر ابھی اس ہسپتال کے بارے میں زیادہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ میں نے اس ڈر سے کہا کہ باہر میرے شوہر کھڑے ہیں، اطلاع کر دی کہ مجھے یہاں ایڈمٹ کیا گیا ہے، ہمارے پاس تو موبائل فونز بھی نہیں ہیں، ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، میں انہیں واپس جانے کا کہہ دیتی ہوں۔
یہاں ان کا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ جی، گھبراہٹ تو بہت ہو رہی تھی کہ اگر وہ واپس چلے جائیں گے تو میں یہاں اکیلے کیسے، کس طرح، کس کے آسرے پر رہوں گی۔ لیکن مجھے ان پر بھی رحم آنا تھا، اور روزگاری نے ویسے ہی انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ ویرانے میں بھی انہیں باہر ٹھہرا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمال مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے اور میں اس ہسپتال میں اکیلی رہ گئی۔ وہ نرس 2-3 گھنٹے بعد آ کر مجھے دیکھتی، مجھ سے کچھ باتیں کرتی اور پھر چلی جاتی۔ میرے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی طرح کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا گیا تھا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ حمل کے دونوں میں بچے کو دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ میرے ٹیسٹ تو بہت ہی عجیب و غریب نوعیت کے ہو رہے تھے۔ کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہوئے تھے، اور پھر ایک بہت بڑی مشین ہے جس میں ڈال کر میرے دماغ کا بھی کوئی ٹیسٹ کیا گیا تھا، شاید اسے سی ٹی اسکین کہتے ہیں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ البتہ ٹی وی ڈراموں وغیرہ میں نے ایسا ہی کچھ دیکھا تھا کہ دماغ کی بیماریوں میں یہ اسکین کیا جاتا ہے، اور اسی بات سے مجھے پریشان کر دیا تھا کہ حاملہ ہونے کی صورت میں دماغ کے ٹیسٹ کیوں کیے جا رہے ہیں۔ یہی بات جب میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھی جو شروع سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا، تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، آپ اتنا زیادہ نہ سوچیں، ہم ڈاکٹر ہیں اور ہمارا کام پتہ ہے ہمیں۔ آپ نے حمل کے دنوں میں اتنی زیادہ پریشانی اٹھانی ہے کہ اس سے آپ کے ذہن پر بھی کافی اثر پڑا ہے۔ اگر اس وقت آپ کا صحیح طرح سے علاج نہیں کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈلیوری کے دوران اپنی یادداشت کھو بیٹھیں۔ اور اس ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سنا تھا کہ ڈلیوری کے دوران کسی کی بھی یادداشت چلی جاتی، یا وہ ڈاکٹر تو یہی بات کہہ رہا تھا کہ شاید وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے حمل سے پہلے ہی مہینے میں بہت ذہنی اذیتیں اٹھائی تھیں۔ ایک تو ساس کے تانے، اپنے شوہر کی بے روزگاری کو کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب میں نے اپنی پسند کی کوئی چیز کھائی ہو یا پھر سکون کی نیند لی ہو۔ اس ڈاکٹر نے جب میرا دماغ کا ٹیسٹ پورا کر لیا تو دوبارہ مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں حیران تھی کہ خیراتی ہسپتال میں اتنی زیادہ سہولیات کیسے موجود ہیں۔ اس کمرے میں مجھے رکھا گیا، وہ بھی بہت زیادہ بڑا اور ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ تھا۔ کچھ دیر میں نرس میرے پاس آئی اور اس نے بہت ساری مشینیں میری انگلیوں پر لگا دیں، اور میرے ارد گرد ڈھیر سارے مانیٹرز لگا دیے، جنہیں دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ ہم اپنے مریضوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو نوٹ کرتے ہیں تاکہ ڈلیوری آسانی طریقے سے کی جا سکے۔ لیکن میری جان تو اس وقت نکلی جب اس نے مشین کے ساتھ آتی 2 تاروں کو میرے دماغ کے ساتھ چپکا دیا۔ میرے سر کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی چپس کے ساتھ منسلک ہو گئی، اور اس بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ گھبرا کر کہا کہ یہ سب نہ لگائیں، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھیں، مجھے یہ بات آپ کو بتانے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ ڈلیوری کے دوران آپ کی جان چلی جائے، بس اسی لیے ہم لوگ بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں۔ اپنی موت کا سن کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ وہ بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے، کیونکہ بچے کو دیکھنا، اسے چومنا، اسے پالنا ہر عورت کی پہلی خواہش ہوتی ہے۔ میں کسی بھی طرح مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے نرس سے کہا کہ کچھ بھی کریں لیکن مجھے موت سے بچا لے، میں اپنے بچے کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ نرس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ آپ اچھے کی امید رکھیں، لیکن زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم بس اپنی ہی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن میرے دماغ کی سوئیں بس اس ایک بات پر اٹک گئی تھی کہ کیا ہوگا۔ میرا شوہر پہلے ہی بے روزگار تھا، گھر کے حالات خراب تھے، اور میری ساس تو میرے بچے کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرنے والی تھی، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ وہ میرے بچے کو بھی منحوس قرار دیتی آئی تھی۔ مجھے تنہا ہی اس کمرے میں پڑے پڑے پوری رات گزر گئی، اور یہ رات میں نے انگاروں پر لیٹ کر گزاری تھی۔
ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ جان نکل رہی ہو۔ ایک کمال سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بھی یہاں پر موجود نہیں تھا۔ اگلے دن جب ڈاکٹر میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے شوہر سے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ ہم اس وقت آپ کے کسی بھی بات کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ کو باہر کی دنیا سے الگ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ باہر کی دنیا کی پریشانیوں سے نکل آئیں اور آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے شوہر باہر ہی موجود ہوں گے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ پتہ نہیں اسکرین پر موجود لکیروں سے کیا کچھ اپنی کاپی پر لکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ میری حالت پر اس طرح مسکرانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہونا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے ان مشینوں سے نکال دیں، میں کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اب آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر میں آپ کو کھڑا کروں گا تو آپ چکرا کر گر جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو بھی نقصان پہنچ جائے۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے باوجود بھی میں نے ضد کی اور کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اس کمرے سے نکلنا چاہتی ہوں، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور ساری مشینوں کو مجھ سے الگ کر کے کہنے لگا کہ پہلی بار ہے اور یہ آخری بار بھی جب بھی آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن ابھی کھڑے ہوتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں منع کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بستر سے اٹھایا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں ایک دم ہی لڑکھڑا کر گر گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی تیز چکر آ رہے تھے کہ اس نے مجھے دوبارہ بستر پہ لٹانا اور ساری مشینیں دوبارہ میرے وجود کے ساتھ جوڑ دیں اور کہنے لگا کہ آپ کو ایسے نہیں کریں گے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ مشین پہ اتنی ساری چیزوں کو نوٹ کر کے وہ واپس چلا گیا اور میں پھر ایک بار تنہا رہ گئی تھی۔ پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ڈیلیوری کیس کس طرح ہوتا ہے، حمل کے دنوں میں کیا کچھ پتہ ہوتا ہے یا پھر ڈاکٹر کس انداز میں چیک اپ کرتے ہیں۔ اسی لیے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میں خاموشی سے اسے برداشت کرنے پہ مجبور تھی۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ حمل کے وقت میں کیا ہوتا ہے اور ڈیلیوری کس طرح کی جاتی ہے تو میں کبھی بھی کہ میرے دماغ کے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے تھے۔ کبھی ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا جائے گا۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی، لیکن کیونکہ ایک دفعہ میں نے اپنی اماں سے منہ سے سنا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکلوانے کا عمل انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور انسان کے معذور ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں ڈاکٹر سے کہا کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ کا مفت میں اتنا بہترین علاج ہو رہا ہے، لیکن آپ تو ہمارے ہسپتال پر اعتبار ہی نہیں کرتی۔ میں نرس سے کہتا ہوں کہ آپ کو ڈسچارج کر دے، اگر آپ یہاں چاہیں چلی جائیں اور جیسے چاہتی ہیں ویسے علاج کروائیں، لیکن اگر آپ یہاں رہیں گی تو ہم اپنے طریقے سے علاج کریں گے۔ اس کی بات سنتے ہی میں گھبرا گئی اور فوراً سے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے ڈسچارج نہ کریں، ہمارے پاس کسی دوسرے ہسپتال میں جانے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا اور پھر میری ریڑھ کی ہڈی سے پانی بھی نکال لیا۔ مزید 2 دن مجھے اسی ہسپتال میں گزرے تھے تو مجھے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ بس ہر وقت دماغ پر یہی بات سنوار رہتی تھی کہ میرے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ نرس بھی آتے جاتے مجھے یہی بتاتی تھی کہ میری رپورٹ ٹھیک نہیں آ رہی ہے، میرے بچے کے دل کی دھڑکن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب سین سن کر میرا بلڈ پریشر بڑھنے لگا تھا۔ جب 5ویں رات آئی تو میرے لیے اکیلے کمرے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے وجود سے ساری مشین خود ہی نکال دی اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح تو مجھے اپنا آپ معذور سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں کھڑی ہونے تو اس دن کی طرح چکرا کر نہ گر جاؤں، لیکن میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور سوچا کہ میں بس ہسپتال کا ایک چکر لگا لوں گی تو کچھ دنوں تک یہ سنبھل جائے گا اور دل بھی بہل جائے گا۔ اور یہاں رہ کر تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ
چیخنے چلانے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہی سفید دیواریں، سفید بیڈ شیٹ، سفید بلب کی روشنی اور مجھے پاگل کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے جو لباس پہنایا گیا تھا وہ بھی کفن کی طرح سفید تھا، اور موت کا خوف مجھ پر مزید حاوی ہو گیا تھا۔ بس کمرے سے نکل کر دیوار کے سہارے چلنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں ایک دوسرے کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں ایک عورت موجود تھی، اور اس کے ارد گرد بھی ساری ایسی ہی مشینیں لگی ہوئی تھیں جیسے میرے ارد گرد لگی ہوئی تھیں۔ وہ بھی بالکل تنہا پڑی ہوئی تھی اور جاگ گئی تھی۔ میں آہستہ سے کمرے کے اندر آ گئی اور اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں مرنے والی ہوں، میں اپنے بچے کو دیکھے بغیر ہی مر جاؤں گی۔ میری حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ میرا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا ہے اور ڈلیوری کے وقت بھی شاید میں زندہ نہ بچ پاؤں گی۔ اس کی حالت بالکل میرے جیسی تھی، اور اتنی بڑی مشکل سے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو جو یہاں آئی ہوں اور ایسی حالت ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میں یہاں بالکل ٹھیک آئی تھی۔ میرے پاس کیس کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے ایک دائی نے یہاں کا پتہ دیا تھا۔ بس میرے پاس کیس کروانے کے پیسے نہیں تھے تو مجھے ایک دائی نے یہاں کا پتہ دیا اور میں یہاں چلی آئی تھی۔ یہاں آتے ہی نہ صرف مجھے میرے گھر والوں سے دور کر دیا گیا بلکہ یہاں ایک نرس موجود تھی جو بہت ہی اچھی تھی۔ اس نے میرے کچھ دماغ کی تسبیح کی اور کہنے لگی کہ میں نے دماغ کی شریانیں بند ہو رہی ہیں، اگر میرا کیس ہوا تو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میرا دماغ پوری طرح کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور اس کے روتے ہی مانیٹر پر چلنے والی لکیروں پر بہت تیزی سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہوش ہونے پر میں چیخ اٹھی تھی۔ وہ ڈاکٹر دوڑتا ہوا اس کمرے تک آ گیا۔ مجھے یہاں کھڑا دیکھ کر پہلے تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں، پھر وہ غصے میں کہنے لگا کہ آپ اپنی مشینیں نکال کر یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ مجھے میرے بستر پر واپس پہنچا دیا گیا، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ ایک مریضہ جو بالکل صحیح سلامت حالت میں کیس کے کروانے آئی تھی، یا پھر اس اسپتال میں کچھ الگ بات تھی؟ مجھے اس ڈاکٹر کا رویہ اور اس اسپتال کا علاج سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کوئی تو بات تھی جو میرے دل کو کھٹک رہی تھی۔ میں کمال سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک ہفتہ ہونے کو آ گیا تھا، مجھے کمال سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ میں اکثر راتوں کو زور زور سے رونے لگ جاتی تھی، خدا سے دعا مانگتی تھی کہ مجھے زندگی دے دے، لیکن ایسا لگتا جیسے میں کسی بھی وقت مر جاؤں گی۔ وقتیں بیٹھتے ہی مجھے یہی احساس دلایا جانے لگا کہ بس میرے پاس بہت کم وقت ہے، میرا 9واں مہینہ شروع ہو گیا ہے اور کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ممکن تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ وہ میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میری ساس ایسی سنگ دل عورت تھی کہ اسے اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ نرس نے مجھے بتایا تھا کہ کمال کو بھی بتایا گیا ہے کہ میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں، اور انہوں نے بہت سارے کاغذات پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے چیخنے کی امید ختم ہو گئی تھی، اور پھر ایک دن مجھے دماغ کے ایک ٹیسٹ کے لیے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا تھا، اور اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ایک جیسی راہداریاں ہونے کی وجہ سے میں راستہ بھٹک گئی اور ایک دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے آنے والی آواز نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ سفید کوٹ پہنے 4 ڈاکٹرز آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان عورتوں کو اس بات پر پوری طرح یقین دلا دیا ہے کہ اب ان کے پاس کچھ دنوں کا وقت ہے اور وہ ڈلیوری کر رہی ہیں، اور ڈلیوری کے دوران آپ مر جائیں گی۔ ہم مستقل ان کے ذہن کی تبدیلی اور جذبات کا اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہے تھے۔
ان کے اندر خود بخود جینے کی امنگ دم توڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے سیلز ایسے ہیں جنہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمیں یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ کون سی سیلز کی کس عورت کی کتنی تیزی سے کام کرنا چھوڑ دیے ہیں تو ان کا رویہ کس طرح کا ہے، اور پھر ڈلیوری کے دوران وہ دم توڑتی ہے یا پھر زندہ بچ جاتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے دیے گئے ذہنی تناؤ اور محل کے دوران اور ان کا رویہ کس طرح کا ہے اور پھر ڈلیوری کے دوران دم توڑتی یا پھر زندہ بچ جاتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے دیے گئے ذہنی تناؤ اور حمل کے دوران ہونے والے سیلز ان کی تبدیلی سے یہ عورتیں پاگل پن کی انتہا کو پہنچ جائیں گی۔ ویسے بھی ان میں سے اکثر عورتیں پوری رات چیخ چیخ کر رونے لگتی ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا تجربہ کامیاب ہونے والا ہے۔ جو عورتیں حد سے زیادہ مایوس ہو چکی ہیں، ان کے اندر وہ سیلز کام کرنا ختم ہو گئے ہیں جو زندگی کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چاروں ڈاکٹر ہنس پڑے۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کے تجربات کر رہے تھے کہ انہیں انسانی زندگی کی بھی پرواہ نہیں تھی، اور وہ انسان کے اندر مایوسی سے پیدا ہونے والے سیلز اور اس کے اثرات کا جائزہ لینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے کئی عورتوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس تجربے میں یا تو عورتیں مر جاتی تھیں یا پھر ذہنی دباؤ کی وجہ سے پاگل ہو جاتی۔ ان کی باتیں سن کر میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے اس نرس نے مجھے یہ بتانا شروع کیا تھا کہ میں مرنے والی ہوں، تب سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک طرح سے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جب اس ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں کھڑے ہو کر بھی چکرا کر گر جاؤں گی، تو واقعی یہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے ہی تو بات میرے دماغ میں ڈالی تھی۔ ایک رات جب میں نے خود سے ہی مشین نکال کر کھڑی ہوئی تھی، تب میں اس طرح چکرا کر نہیں گری تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میں مرنے والی نہیں ہوں، بلکہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اپنے تجربات کو کامیاب کر کے کوئی نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ بہت مشکل سے اپنے اندر ہمت جمع کی اور اپنے دماغ میں یہ بات ٹھانی تھی کہ نہ میں یہ مایوس ہوں اور نہ ہی میں مرنے والی ہوں، بلکہ مجھے زندگی کو بچانے کے لیے یہاں سے فرار ہونا ہوگا۔ اور پھر بس ویرانے سے اس ہسپتال میں بڑی سی آسانی سے راہداریوں میں پھٹکتی بیرونی دروازے تک پہنچ گئی۔ گارڈ کو نیند لگ چکی تھی، رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ باہر ہی میں نے کمان کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ میرے گلے لگ گیا ہے۔ کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اتنے دنوں سے تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ نرس نے بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور میں ایک دن بھی یہاں سے نہیں گیا۔ میں نے آہستہ سے اپنے شوہر سے کہا کہ فی الحال ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اور میں اسی حالت میں اپنے شوہر کے ساتھ اس جگہ سے نکل آئی۔ شاید خدا میری زندگی رکھنے والا تھا، اور یہ بید مجھ پر کھل گیا تھا۔ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر نے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیے تھے، اور یہ لوگ بہت ہی خاموشی سے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ ہسپتال پر کوئی بورڈ بھی نہیں لگایا گیا تھا، اور نہ ہی زیادہ سیکورٹی رکھی گئی تھی، تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میرے شوہر مجھے ایک سرکاری ہسپتال لے گیا تھا، اور وہیں بہت کم خرچے میں میرا بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک صحت مند بچہ جنم دیا تھا، اور میری حالت بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میں سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کو ہسپتال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم خود ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ میں اپنے بچے کو لے کر ہسپتال سے صحیح سلامت گھر لوٹ آئی تھی، اور جان گئی تھی کہ میرے رب نے کیوں مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔